تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی. یعنی اس حد تک، اس مقام تک بندہ آ جائے کہ پروردگار خود یہ کہے کہ میں تجھ سے راضی. اب یہ آیتیں ظاہر ہے اور کسی کے لیے نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوب ایام ولادت کے ہیں، ولادت پر اور امام کی زندگی پر، امام کی سیرت پر گفتگو کے بہت سارے زاویے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اتنے مواقع نہیں ملتے ہیں کہ ہم اس مقاصد کو بیان کریں، تو بہرحال ہم ان کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. بہت سارے تاریخی واقعات آپ پہلے سے سن چکے ہیں، میں بہت زیادہ تکرار بھی نہیں کروں گا کہ خوب امام کی ولادت 3 شعبان کو متفق ہے، کوئی اس میں کسی اور بعض ائمہ کی ولادت پہ یا شہادت پہ ہیں تاریخیں، لیکن شعبان کے مہینے میں امام کی ولادت پہ کوئی اختلاف بھی نہیں پایا جاتا. اور جس مہینے میں پروردگار نے اپنے اس بندے کو پیدا کیا، اس مہینے میں پروردگار نے کسی کی بھی شہادت کو نہیں رکھا. یعنی کہ جب، یہی تو عجیب ہے کہ جو کچھ خدا کی خدائی تھی وہ سب حسین کو دے دی پروردگار نے. کہ پروردگار کیوں؟ کیونکہ عمل سے امام نے کر کے دکھایا. اس میں باتیں نہیں ہیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. امام کی جب ولادت ہوتی ہے، آپ نے واقعہ تفصیل سے سنا ہوگا کہ جب امام کو رسول خدا کے ہاتھ دیا جاتا ہے تو رسول خدا گریہ کر رہے ہیں. اب یہ عجیب سے کہ انسان خوش ہونا چاہیے، ولادت ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن گریہ کر رہے ہیں. خوب گریہ کی توصیل حضرت جبرائیل آئے اور سب کچھ بتایا، اور وہ سب کچھ ہے کہ آگے کربلا کا واقعہ اور یہ سب ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے جو گریہ ہے یہ بہت مہم ہے. بھلا میں یہیں سے گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاؤں کہ رسول خدا کا گریہ امام حسین کے لیے پہلا گریہ ہے. پہلا عزادار امام حسین کا رسول ہے، وہ جو کہ سرور کائنات ہے، محبوب خدا ہے، ان خلقت عالم کے لیے مقصد ہے پروردگار کا. وہ پہلا عزادار ہے امام حسین کا. تو یہ تو بات کہ خوب گریہ نہ کریں یا یہ نہ کریں، تو یہ تو بات یہیں پہ ہی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیخ چودھری نے بھی اور بہت سارے علماء نے بھی روایات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایک آنسو اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آ جائے امام حسین کے لیے تو روز قیامت اس کی بہت بڑی جزا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو انسان جو ہے وہ شکل بنا لے رونے کی، لیکن اگر وہ آنسو آنکھ میں آئے اور پھر رخسار پر آئے تو جزا بڑھ جاتی ہے. یعنی جتنا آپ، لیکن کیا ہر آنسو؟ سوال، ہر آنسو نہیں عزیزان محترم. وہ آنسو کہ جو یہ گریہ کرتے وقت سوچے کہ امام حسین کتنے بڑے عابد تھے، میں کیا ہوں. امام حسین کتنے بڑے صابر تھے، میں کتنا صبر کرتا ہوں. امام حسین کتنے بڑے نمازی تھے، میں کتنی نماز پڑھتا ہوں. امام حسین نے سجدے میں خدا کی بارگاہ میں سب کچھ دے دیا، میں کیا دے رہا ہوں. یہ آنسو کہ جو اس کو کسی طرف لے کے جا سکے، یا پھر وہ آنسو کہ جو ہم سنتے بھی ہیں کہ جو امام حسین کے لیے گریہ کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مطلب سب کے ہی ہو جائیں گے، مطلب انسان گناہ کرتا رہے بولے میں گریہ کر رہا ہوں، ایسے ہو گیا نہیں. وہ جو گریہ کرے کہ میں کتنا برا، میں کیسا برا، میرے قلب میں وہ کیوں نہیں ہے نور امام حسین، میرے دل میں اس طرح محبت کیوں نہیں ہے، میرا عمل اپنے امام کی اطاعت میں ویسا کیوں نہیں ہے. جبکہ آپ کے سامنے ادب کا تقاضا، جتنے بھی صحابی تھے، جتنے بھی ماننے والے تھے، اس کے باوجود کہ سب کچھ تھا، لیکن امام سے پوچھے بغیر کربلا میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. ہم اپنے امام کو راضی کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں روز، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے؟ ہمارا امام یہ ہمیں اجازت دے رہا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ تو عزیزہ نا، پھر آپ گریہ کرتے رہیں جتنا گریہ کرنا ہے.
پھر یہ گریا گناہوں کو نہیں دھوئے گا، یہ پھر سیئات کو حسنات میں تبدیل نہیں کرے گا۔ تو ابھی ہوتا ہے کہ باغ کے اندر پھول لگے ہوئے کچھ ہیں، آپ جا کر جو ہے وہ کھاد ڈال کے آ جائیں، اب بولیں گے کیا آپ نے کھاد ڈالیں گے تو بو آئے گی، تو بولیں گے کیا پھولوں کے درمیان میں آپ نے کیا ڈال دیا ہے، لیکن جب تھوڑے دن گزریں گے تو وہ کھاد زمین میں جذب ہو جائے گی، اور پھر زمین سے اسی کھاد کے ذریعے سے وہ پودے انرجی لیں گے، اور کچھ مہینے کے بعد آپ کو وہی باغ سرسبز اور پھول نظر آئیں گے، پھر آپ کہیں گے کیا خوشبو ہے۔ مگر یہ کھاد ڈالنی پڑتی ہے کہ شاید ابھی بری لگے، ابھی مشکل ہو اپنی ذات سے ان عملوں کو دور کرنا، تکلیف ہو، سننی پڑ جائے، داڑھی رکھیں شاید لوگ اعتراض کریں، حجاب پہنیں شاید لوگ دقیانوسی کہنے لگ جائیں، مگر یہ کھاد ڈالنی پڑے گی۔ تو جب یہ گل اس دنیا کے اندر ثمر بن کر نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے وہ کام کیا، سوئی ہوئی انسانیت کو جگایا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں نا، اگر امام حسین نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو ہم آپس میں بیٹھے ہوتے اس طرح۔ آج اتنے 100 سال ہونے کے بعد پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، نہ صرف یہاں، اب محرم، سفر، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو ہم مجلس امام حسین کرتے ہیں، اس کی مجلس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارا مرنے والا امام حسین کے ساتھ محشور ہو گیا تو کامیاب ہے۔ اگر ویسے تو کتنے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، ہر آدمی کیوں چاہتا ہے؟ خوب جنت کے مختلف مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے چیزیں رکھی ہیں، لیکن اصل رضا یہی ہے کہ انسان اس عالم کے اندر بھی اہل بیت کے ساتھ رہے۔ مگر دنیا جتنے بھی لوگ تھے شب عاشورہ بیٹھے ہوئے تھے، سب دیا، مقام دیا، امام کو نہیں چھوڑتے۔ وہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارا امام کہاں ہے؟ پھر ایک اور جمعہ گزر گیا کل، میں پریشان ہوا، میں کتنا پریشان ہوا کل، کون سا ایک قدم میں نے اٹھایا اپنے امام کے لیے کل، یہ پورے ہفتے کوئی کوشش کی؟